دنیا کے حکمران شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کئی دستاویزات اس عالمی سازش کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ کئی لوگ خفیہ تنظیموں کی حرکات و سکنات کے بارے میں انکشافات کر چکے ہیں جو ہماری دنیا کو چلا رہے ہیں۔ جس نے بھی اس موضوع پر تحقیق کی وہ جان گیا کہ خفیہ تنظیموں میں کچھ قدریں مشترک ہیں جو ان کو ایک ساتھ جوڑتی ہیں، لیکن ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو بتا سکیں کہ یہ شیطانی اشرافیہ اس تاریک راستے پر چلنے کا انتخاب کیوں کرتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ لوگ شیطان کی عبادت کے راستے پر کیوں چلے؟ ان سوالات کا جواب ہم ضرور تلاش کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آمد سیریز آپ کے لیے واقعی ایک انوکھا تجربہ ثابت ہو۔ آگے دی جانے والی معلومات کا مقصد آپ کو ڈرانا اور وسوسوں میں ڈالنا بالکل نہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن کو صحیح طرح سے پہچان سکیں، کیونکہ آپ ان خفیہ تنظیموں اور خفیہ سازشوں کو اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک آپ اسے نہ جان لیں جو ان کی رہنمائی کا اصل مرکز ہے، کیونکہ ان کی نشانیاں ہر طرف ہیں۔ آپ امریکہ کی گلیوں کے نقشہ جات کو 5 کونوں والے ستارے پر منتہج ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ کیا آپ نے واشنگٹن ڈی سی کے گلیوں کے نقشے کو جانا ہے؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ کانگریس ایک سیاسی عمارت ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک معبد ہے خفیہ تنظیم کا، جسے فری میسنز نے ایک خاص نقشہ کو مد نظر رکھ کر بنایا تھا۔ اس کا نام کیپٹل ہل کیوں رکھا؟ میڈلن البرائٹ، جو کہ اس تنظیم کی اعلیٰ درجے کی مبلغ تھی، جب سیکرٹری آف اسٹیٹ بنی اور وہ اپنے پہلے بیرونی دورے پر یورپ گئی، اور وہ روم بھی گئی جو اس کا سرکاری دورہ تھا، لیکن اصل میں یہ مذہبی دورہ تھا۔ کیپٹل لائن ہل وہاں کے ایک ایسی جگہ کا نام ہے جو ان کی عبادت میں شمار ہوتی تھی، یہ نام وہاں سے لیا گیا، یعنی کیپٹل لائن ہل سے کیپٹل ہل۔ یہ جارج واشنگٹن کا مجسمہ ہے۔ پچھلی صدی میں یہ سوچا گیا کہ اس کا کوئی مناسب مجسمہ نہیں، تو انہوں نے اٹلی سے اسے بنوانے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ مجسمہ بن کر امریکہ آیا تو لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ اس میں ایک شخص جس کا اوپری جسم بے لباس تھا اور ایک ہاتھ اوپر کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور ایک ہاتھ نیچے کی طرف۔ اس کا آخر مطلب کیا تھا؟ مجسمے کے اس انداز کے پیچھے آخر کیا معمہ تھا؟ چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دراصل یہ ایک نقل تھی اس مجسمے کی جو برائی کی علامت ہے، جو شیطانی عبادت کرنے والوں کا دیوتا ہے، جسے وہ بیفامیٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جارج واشنگٹن کو اس کی طرز میں مجسم کیا۔ دنیا کو اس وقت شیطان کے پجاری چلا رہے ہیں، لیکن کیوں ان کا مذہب خفیہ رازوں، عبادتوں اور خفیہ تنظیموں کی صورت میں ہے؟ کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر لوگ جان گئے کہ شیطان ایک حقیقت ہے تو پھر لوگ یہ بھی جان لیں گے کہ فرشتے، جنات اور انبیاء اور مذاہب بھی حقیقت ہیں۔ اور یہ بھی سوال کہ کیوں ان لوگوں نے خدا کی بجائے شیطان کی عبادت کو چن لیا۔ That's right. It's really the best, the more accurate way of describing it would be that they have indulged themselves in the worship. جواب یہ ہے کہ اگر ان شیطان پرستوں کی زندگی کے بارے میں لوگوں سے بات کریں تو یہ حیران کن نہیں۔ ایسے معبد خانے خفیہ طور پر موجود ہیں جہاں انتہائی پڑھے لکھے، کامیاب ڈاکٹرز، وکلاء، مبلغین، اساتذہ اور امیر ترین لوگ عبادت کرتے ہیں۔ That has never made sense to me, and that is, if somebody were to make a pact with the devil, then obviously the implication is if the devil is there to make a pact with them, to make a deal, to make their life, their short mortal life on ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوتا ہے اپنی زندگی کا محض دنیاوی کامیابیوں کے لیے،
اور میں اکثر حیران ہوتا ہوں یہ سوچ کر کہ یہ لوگ شیطان کے ساتھ اپنی زندگی کا سودا کرتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ شیطان ہے، تو پھر یہ بھی جانتے ہوں گے خدا بھی ہے، تو پھر آخر کیوں یہ لوگ اپنی زندگیوں کا اتنا سستا سودا کرتے ہیں، آخرت کی زندگی کے بدلے محض دنیا کی لذتیں جن میں پیسہ، شہرت، عورت، اقتدار، طاقت اور حکومت ہوتی ہے۔ Except when you talk with them, when they let their hair down and peel grapes, as we say, and when they're on their way to being cured of what or healed is the proper word, you find that there's an exhilaration. لیکن آپ حیران نہ ہوں، ان کے پاس اپنے اس عمل کا جواب اور جواز ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک جو سکون، لذت، مزہ اور صحیح طور پر کہا جائے کہ جو نشہ انہیں شیطانی حرکات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ مالی ہو، جنسی ہو یا اقتدار، اس کی ایسی لت لگی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ان شیطانی رسوم و رواج کے بغیر نہیں رہ سکتے اور تلاش میں رہتے ہیں ایک ایسے دہشت Angelic and something godly, besides everything else, a lot of other negative things, that is quenched. And you find in them a horror of anything. اور جنون کا جو انہیں شیطانی و جناتی رسومات سے ملتی ہیں اور جنہیں یہ مقدس اور متبرک سمجھتے ہیں، یہ خیال کہ ایک بہترین اور مقدس عمل ہے ان کے ذہنوں میں رچ بس جاتا ہے۔ اب آپ کو ان لوگوں سے شاید خوف محسوس ہو رہا ہوگا، لیکن یقین مانیں انہیں اس سے بھی زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے ہماری مقدس کتابوں سے اور ہمارے سچے خدا سے۔ ان کو لگتا ہے کہ ان کے سکون کو دائمی رکھنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ سب کی زندگیوں سے مذہب کو نکال باہر کیا جائے۔ اس لیے نیو سیکولر آرڈر تخلیق کیا گیا۔ اب جو یہ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ اس سے پہلے ان پر بنی دستاویزی فلموں میں آپ کو نہیں مل سکیں گی۔ تو اے میرے محترم ملحدو، میری بات لکھ لو کہ تمہاری حیثیت کچھ نہیں، محض شیطانی پجاریوں کے اس منصوبے کے تم عملی نتائج ہو۔ اور وہ تمام لوگ جو اسلامو فوبیا کا شکار ہیں، وہ جان لیں کہ وہ محض ان زائنسٹ گروہ کے منصوبہ کے بہترین متاثرین میں سے ایک ہیں، کیونکہ اس دنیا میں جو دجال کے لیے تعمیر کی جا رہی ہے، اس میں ہر اس چیز کو مذاق بنایا جائے گا جو مذاہب اور الہامی مذہبوں سے تعلق رکھے گی۔ انبیاء کی توہین آمیز تصاویر اور ویڈیوز بنانا ان کا روز کا معمول ہے اور ایسا ہی رہے گا۔ لیکن ہمارے مذہبی اداروں میں بھی سب کچھ صحیح نہیں ہو رہا۔ وہ کون ہیں آخر جن پر ہم مذہبی طور پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا جسے اپنا چہرہ نہ چھپانا پڑے۔ آپ جو کہتے ہیں یا مانتے ہیں، یا جو کہنا اور ماننا چاہتے ہیں، آپ اس میں آزاد ہیں، لیکن بس یہ یاد رکھیں کہ یہ نیا سیکولر آرڈر ہے اور آپ سب کو اس میں دعوت عام ہے۔ پھر بھی آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ پردوں کے پیچھے طاقتور ترین لوگ کیا کرتے ہیں۔ سوال، کیا آپ نے کبھی شیطان کی عبادت کی ہے؟ A fellow that had been on a particular ship with me, he told me, hey, I got something fantastic to tell you. جواب، مجھے ایک بار ایک دوست نے کہا کہ میں تمہیں ایک اہم بات بتاتا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مرنے والوں کی روحوں سے باتیں کرتے ہیں، اور بتاؤ کیا تم اپنی مری ماں کی روح سے بات کرنا چاہتے ہو؟ میں حیران ہو گیا اور کافی حد تک پریشان بھی۔ اس نے کہا، تم اپنی فوت شدہ ماں کی روح سے بات کرنے سے گھبرا رہے ہو؟
یقین مانے میں نے جو اس وقت سوچا میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں شدید کشمکش میں تھا۔ But he says, I know you. اس نے کہا مجھے یقین ہے کہ تم ضرور آنا چاہو گے۔